اقبال نے کہا ہے کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب تک نبی علیہ السلام کے خاندان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں نہیں دے دیتے اور ہم ان کو قتل نہیں کر دیتے، معاذ اللہ، تقریباً 3 سال کا ذکر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اطہر سے کیا۔ آج ان کا ذکر لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام۔ سیریز ہے خلفائے راشدین کے زندگی سے متعلق۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کے تعلق سے چند اہم باتیں گوش گزار کی تھیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اجود الصحابہ، اعلم الصحابہ، سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے صحابہ میں، سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ اکرام میں، سب سے زیادہ شجاعت و بہادری والے، جن کی شجاعت کا ذکر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اطہر سے کیا، آج ان کا ذکر لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میری مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ کا نام نامی عبداللہ ابن ابی قحافہ ہے۔ آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہے۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے جہنم سے آزاد کیا ہوا، اور صدیق، اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ آپ کا لقب جو صدیق پڑا ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ آپ کی ولادت رحمت عالم نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کے 2 سال چند مہینوں کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اپنی قوم میں صاحب عزت و حشم تھے، یعنی بڑی عزت اور حشمت والے آپ اپنی قوم میں مانے جاتے تھے، اور دولت میں بھی آپ اپنا ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 11 حضرات میں سے ہیں جن میں دور جاہلیت کی بھی شرافت پائی جاتی ہے اور دور اسلام کی بھی شرافت پائی جاتی ہے، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی آپ شرفا میں گردانے جاتے تھے، شریف لوگوں میں گنے جاتے تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی بتوں کی کبھی عبادت نہیں کی، آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، آپ ان برائیوں سے اسلام لانے سے پہلے بھی دور تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو ہر مسلمان ان برائیوں سے، ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے، اور مسلمان حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ ان برائیوں سے دور رہے۔ بہرحال آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو دور جاہلیت میں بھی برائیوں سے دور رہے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی وہ جن کی بہادری کا چرچا خود تمام عالم میں بج رہا ہے، جن کی بہادری کا چرچا خود تمام عالم میں ہے، جو فاتح خیبر ہیں، وہ کہتے ہیں تم مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے، لیکن آپ بتائیں۔ فرمایا ابو بکر ہیں، کیونکہ بدر کے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک جھوپڑی بنائی۔ جنگ بدر کے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک جھوپڑی بنائی، تو ہم نے کہا کون مشرکین سے آپ کی حفاظت کرے گا، یعنی دشمنوں سے آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ تو سوائے ابو بکر کے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہوا۔ آپ رات بھر تلوار لے کر شب بیداری کرتے رہے، کوئی مشرک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھکتا، لیکن اس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ٹوٹ پڑتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو بتاؤ کیا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر نہیں ہیں؟ آپ کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اجود الصحابہ تھے، یعنی صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ سخی تھے، لوگوں کو پیسے روپے سے نوازنے والے، غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کی مدد کرنے والے تھے۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالُهُ يَتَزَكَّى کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے۔ ابن جوزی نے کہا ہے کہ یہ آیت آپ ہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ
نہیں پہنچایا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا۔ اس پر حضرت ابو بکر رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اور میرا مال سب آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار موجود تھے۔ آپ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خرچ کر ڈالا۔ ایک ابو داؤد و ترمذی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ کریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو میں اپنے کل مال کا نصف یعنی آدھا لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سوچا کہ میں آج ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا، یعنی میں صدقہ کرنے میں آج حضرت ابو بکر سے زیادہ مال لے کر آیا ہوں۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، جب حضرت عمر آدھا مال لے کے آئے اپنا، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اے عمر اپنے اہل کے لیے تم نے کیا چھوڑا، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے عرض کی نصف مال، یعنی آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا صدقہ کرنے کے لیے لایا ہوں۔ حضرت ابو بکر اپنا سارا مال و اسباب لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو باقی رکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ میں کبھی بھی ان پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اقبال نے کہا ہے کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام مال و دولت دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں لگائی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لگائی۔ آپ علم الصحابہ ہونے کا بھی شرف رکھتے ہیں، یعنی صحابہ میں سب سے زیادہ علم اور ذکاوت آپ میں تھی۔ چنانچہ ابن عمر سے مروی کہ ان سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کون لوگ فتویٰ دیتے تھے، تو انہوں نے کہا ابو بکر و عمر، اور ان کے علاوہ کو میں نہیں جانتا، یعنی ان کے علاوہ میں کسی ایسے صحابی کو نہیں جانتا کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دیتے ہوں۔ اور روایتوں میں آتا ہے ابن کثیر نے کہا ہے، علامہ ابن کثیر نے، کہ صدیق اکبر تمام صحابہ سے اقرا یعنی زیادہ علم والے تھے۔ امام ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو ان کے علاوہ کسی کی امامت اس قوم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر اس قوم کے لیے سب سے بڑے مدبر تھے، تمام صحابہ میں عقل و دانش کے اعتبار سے اکمل تھے۔ امام رازی نے اپنے فوائد میں اور ابن عساکر نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کریں۔ آپ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جو پورے قرآن کے حافظ تھے۔ اس کے علاوہ ایک اہم دینی عقیدہ یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام صحابہ میں انبیاء اور رسل کے بعد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اہل سنت ہی وہ جماعت ہے، ہر زمانے میں فتنے رہے ہیں، ہر زمانے میں اچھے برے لوگ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام آئے ہی اس دنیا میں اس لیے مبعوث ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ نبی علیہ السلام سیدھی راہ ہمیں دکھا دیں، اس پہ چلنا سکھا دیں اور ہم قیامت تک اس پر قائم رہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ تعالیٰ کی مدد یہ جماعت کے ساتھ ہے۔ من شذ فی النار، جو اس جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اسی جماعت اہل سنت و جماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے، اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ احمد وغیرہ نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ اس امت میں، خود حضرت علی کی روایت ہے کہ اس امت میں سب سے بہتر نبی کے بعد ابو بکر ہیں اور عمر ہیں۔ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا نام لے کر، آج ان کی محبت کا نام لے کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ہلاکت میں مبتلا کر رہے ہیں، جہنم کی راہیں کھول رہے ہیں اور نام حضرت علی کا لیتے ہیں۔ روایتوں میں اس فتنے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا، انشاءاللہ ہم حضرت علی کے باب میں اسے بیان کریں گے۔
حضرت علی نے فرمایا ایک اور مقام پر کہ مجھ کو نہ فضیلت دے کوئی ابو بکر و عمر پر، ورنہ اس کو کوڑے لگاؤں گا مفتری کی طرح، مفتری مطلب افترا کرنے والے کی طرح۔ تو بہرحال آپ کی مدح میں قرآن مجید کی متعدد آیتیں بھی نازل ہوئی، آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت فرمائی، احادیث طیبہ میں آپ سلف صالحین کے ارشادات آپ کے فضائل و مناقب سے بھرے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے عظیم سفر میں آپ ان کے ساتھ رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہجرت کی کوشش کی تھی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، بغیر کسی معجزہ کے طلب کیے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت سلیمہ بخشی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو شہادت غیبیہ نے آپ کو بعثت کا منتظر کر دیا تھا۔ آپ کے اسلام لانے سے بے حد اسلام کو تقویت پہنچی۔ آپ صرف اسلام نہیں لائے، بلکہ دین اسلام لانے کے بعد آپ نے تبلیغ اسلام بھی کی۔ آپ ہی کی محنت سے حضرت مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر جیسے جید صحابہ اکرام اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد جیسے پیچھے ہم نے بتایا کہ 40,000 دینار آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے ان غلاموں کو آزاد کرایا، اپنے مال و دولت سے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے ان غلاموں کو آزاد کرایا جن پہ ان کے آقا مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم کیا کرتے تھے۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خصوصی طور پر لیا جاتا ہے، جو مؤذن رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ان کو اپنے آقا سے، ان کے آقا سے آزاد کرایا تھا۔ ان کو وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوتے تھے۔ جب تبلیغ کا حکم نازل ہوا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کام کے لیے پہلے مجھے جانے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین کوئی نئی بات سنیں اور آپ کو برا بھلا کہیں یا آپ پر حملہ آور ہو جائیں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اور مشرکین کے سامنے آپ نے پیغام توحید بیان کیا۔ اسلام کا پہلا خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جو عام لوگوں کے لیے تھا، عام تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پہلا خطبہ دیا۔ جب آپ نے یہ خطبہ پڑھا، اس کے بعد مشرکین نے جو تکلیفیں پہنچائی اور آپ نے جس ذوق کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کیا، وہ ایک خود دفتر عشق و محبت ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی راہ میں بہت ساری مشکلات اٹھائیں۔ جب پہلا خطبہ دیا تو مشرکین نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کے سامنے آپ نے ایک مسجد بنائی جس میں روزانہ صبح اٹھ کر آپ تلاوت کیا کرتے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، زبان حضرت صدیق اکبر کی ہوتی، سننے والوں کا ہجوم جمع ہو جاتا، ناممکن تھا کہ کسی پہ اثر نہ ہو، لوگ ایمان لاتے۔ روزانہ یہی مشغلہ دیکھا تو کفار پریشان ہو گئے، ان کی مزاحمت شروع کر دی۔ آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہا، روانہ بھی ہوئے۔ راستے میں ابن ابو الدغنہ جو کافر تھا، وہ قریش کا تاجر تھا، اس سے ملاقات ہوئی تو وہ آپ کو منا کے واپس لے آیا اور اہل قریش سے کہا کہ تم ایسے سیدھے سادے شریف شخص کو کیوں پریشان کرتے ہو، ہجرت پہ کیوں مجبور کرتے ہو، میں انہیں امان دیتا ہوں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ لوگوں نے اس کی امان کو منظور بھی کر لیا تھا اور کہا تھا کہ اب حضرت ابوبکر پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کو ہجرت پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میں ایک کافر کی امان میں نہیں رہنا چاہتا، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امان کافی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے بعد آپ حاضر ہوئے، پورا قصہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ رہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوگا تو ہم ساتھ میں ہجرت فرمائیں گے۔ اس کے بعد شیب ابی طالب میں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کو محصور کیا گیا، تقریباً 3 سال تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل قریش جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں، انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ نبی علیہ السلام تک، نبی علیہ السلام کے خاندان تک نہ کوئی مال پہنچے گا، نہ اسباب پہنچے گا، نہ کھانا پہنچے گا، نہ ان کے گھر کوئی رشتہ کرے گا، نہ ان سے کوئی تجارت کرے گا۔
کب تک؟ جب تک نبی علیہ السلام کے خاندان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں نہیں دے دیتے اور ہم ان کو قتل نہیں کر دیتے۔ معاذ اللہ، تقریباً 3 سال تک شیب ابی طالب میں نبی علیہ السلام کو قید رکھا گیا، گھاٹیوں میں قید رکھا گیا۔ اس غم میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ سفر ہجرت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اپنے کاندھے پہ نبی علیہ السلام کو بیٹھا کر آپ نے ہجرت کا سفر طے کیا۔ آپ غار سور کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام آپ باہر رکیے، میں اندر جاتا ہوں۔ غار کی صفائی کی، پھر تمام سوراخوں میں اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بھرے، پھر ایک سانپ آیا جس نے ڈس لیا۔ آپ نے یہ تمام واقعات سنے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک آنسو نبی علیہ السلام کے مبارک رخسار پر، گالوں پر گرے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھیں کھلی۔ نبی علیہ السلام نے لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زخم پہ لگایا اور زخم ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال آپ نے یہ تمام واقعات سنے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے وفات سے 5 دن پہلے جو خطبہ دیا اس میں فرمایا کہ جس سے کوئی احسان ہمارے ساتھ کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کی خدمت کا بدلہ قیامت کے دن خدا دے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں 19 غزوات نبی علیہ السلام کو پیش آئے، جس میں سے سب سے پہلے غزوہ بدر اور سب سے آخری میں غزوہ تبوک تھا۔ ان تمام غزووں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے اور اپنی شجاعت و بہادری کا آپ نے شجاعت و بہادری کی مثال تمام امت کے سامنے پیش کی۔ جب نبی علیہ السلام مرض وفات میں تھے ظاہری طور پر، تو صدیق اکبر پہ نبی علیہ السلام نے خاص عنایتیں فرمائی۔ وفات سے 5 دن پہلے خطبہ پڑھا، اس میں حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور حکم دیا کہ مسجد نبوی میں جس کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد آپ کو اپنی جگہ امام مقرر فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے 17 وقتوں کی نماز میں امامت فرمائی۔ بہرحال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام آپ کا ادب و احترام کرتے، اور اگر کسی سے خلاف ادب کوئی بات صادر ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرتی، اور نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے شان میں ایسا جملہ کہنے سے لوگوں کو منع کرتے، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مسجد نبوی میں کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابوبکر کے، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف یہ اشارہ تھا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں تمام انصار صحابی جمع ہوئے تاکہ کسی کو خلیفہ مقرر کریں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ 2 خلیفہ بنائے جائیں، ایک انصار میں سے ہو، دوسرا مہاجرین میں سے، لیکن یہ بڑی افراط و تفریط کا باعث ہو سکتا تھا، لہٰذا اس رائے کو جو ہے رد کیا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اہتمام کیا اپنے دور خلافت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ جو برتاؤ کرتے تھے اسی طرح کا برتاؤ میں بھی کروں۔ جب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی میراث طلب کی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو وہ حدیث سنائی جس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی کے مال میں، نبی علیہ السلام کے جو چھوڑ کے جاتے ہیں ترکہ، اس میں میراث جاری نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ میراث تو نہیں، البتہ میرے پاس جو مال ہے وہ میں آپ کے حضور حاضر کیے دیتا ہوں، وہ آپ ہی کا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے لیے بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بلا توقف، بلا کسی انتظار کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی شب و روز بیمار رہے، ان دنوں اذان ہوتی تو آپ فرما دیتے ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ نماز اسلام کا جھنڈا ہے اور دین کا رکن ہے، لہٰذا ہم نے انہیں اپنی دنیا کی پیشوائی کے لیے اس شخص کو پسند کر لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دین کی پیشوائی کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں تو ہم نے ابو بکر سے بیعت کر لی۔
بہرحال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی خبر سن کے عرب کے کچھ قبیلے بغاوت پر اتر آئے اور طرح طرح کی بغاوتیں اور سازشیں رونما ہونے لگیں۔ بعض تو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ابھر آئے، کھڑے ہو گئے، جس میں مسیلمہ کذاب اس کا نام خاص طور پہ لیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی حکومت میں یہ اٹھنے والے تمام فتنوں کا انسداد فرمایا، تمام فتنوں کو رد فرمایا، ان سے جنگیں کی، اور اس کے علاوہ آپ کی خلافت میں جو بہت اہم کام ایک انجام پایا وہ تدوین قرآن کا۔ جب نبی علیہ السلام پہ قرآن پاک نازل ہوتا تو صحابہ اکرام کہیں ہڈی پہ لکھ لیتے، کہیں چمڑے پہ، کہیں پتیوں پہ لکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان منتشر مضامین کو ایک کتابی شکل میں اکٹھا کروایا، اور اس صحیفے کو صحیفہ صدیقی کہا جاتا تھا۔ اس خدمت کے لیے حضرت زید بن ثابت، صحابہ اکرام وغیرہ وغیرہ ہم جو ہے اس خدمت پہ معمور کیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا اہم کارنامہ یہ تدوین قرآن ہے۔ 114 حصوں میں اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 114 صورتوں کے اعتبار سے 114 حصے بنائے گئے، جسے صحیفہ صدیقی بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صحیفہ دیا گیا، اور ان کی وفات کے بعد یہ گنج گرا مایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا، اور ان کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے ماتحت یہ صحیفہ رہا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں تم سے ایک عہد چاہتا ہوں، یعنی ایک وعدہ چاہتا ہوں، تو تم اسے پسند کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہم راضی ہیں اے خلیفہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس وقت حضرت علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ وہ حضرت عمر ہوں، یعنی ہم راضی نہیں ہوں گے کسی اور کے نام پر، ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی خلیفہ ہو تو وہ حضرت عمر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت عمر ہی ہیں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور سربلندی کے لیے بہت سی کوششیں کی، بہت سی خدمات انجام دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ایک عظیم تاریخ اپنے پیچھے، ایک عظیم آئیڈیل اور نمونہ زندگی اپنے پیچھے ہمارے لیے چھوڑ آئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی، اور دعا گو ہے، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اسلاف کی زندگی کے بارے میں مفصل طور پہ کتابوں میں پڑھیں، انہوں نے کس طرح سے شب و روز گزارے، انہوں نے کس طرح سے حکومتی کام انجام دیے۔ یقیناً ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔